بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولی والصلاۃ لنبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 326 ہے اور آج سورہ آل عمران کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 173 اور 174۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، الذین قال لهم، وہ لوگ کہ کہا ان سے، الناس، لوگوں نے، ان الناس، بلا شبہ لوگوں نے، قد جمعوا، تحقیق جمع کیا ہے، لشکر، لکم تمہارے مقابلے، فخشوہم، چنانچہ تم ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، تو انہیں اس بات نے زیادہ کر دیا ایمان میں، وقالو، اور انہوں نے کہا، حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ اچھا ہے کارساز۔ فانقلبوا، پھر وہ لوٹے، بنعمہ، احسان کے ساتھ، من اللہ، اللہ سے، وفضل، اور فضل کے ساتھ، لم یمسسہم سوء، نہیں پہنچی انہیں کوئی برائی، واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، رضوان اللہ، رضائے الہی کی، واللہ، اور اللہ، ذو فضل عظیم، بڑے فضل والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، جب ان سے لوگوں نے آ کر بیان کیا کہ کفار نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر کثیر جمع کیا ہے تو ان سے ڈرو تم، تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے ہم کو اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ پھر وہ اللہ کی نعمتیں اور اس کے فضل کے ساتھ خوش و خرم واپس آئے، ان کو کسی طرح کا ضرر نہ پہنچا اور وہ اللہ کی خوشنودی کے تابع رہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب لوگوں نے مجاہدین سے یہ کہا کہ دشمن نے تمہارے مقابلے کے لیے ساز و سامان تیار کر لیا ہے، اس لیے تم ان سے ڈرو، تو اس جملے نے ان مجاہدین کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات، ان مجاہدین کی زبانوں سے یہ پیارا جملہ نکلا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تیسری بات، یہ مجاہدین امراء الاسد سے اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ اس طرح محفوظ لوٹے کہ انہیں ذرا بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ چوتھی بات، یہ مجاہدین اللہ کی رضامندی کے تابع رہے۔ پانچویں بات، اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ بزرگان محترم، واقعہ یہ ہوا کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امراء الاسد نامی مقام تک پہنچے تو وہاں ایک شخص نے خبر دی کہ ابو سفیان اپنے مزید لشکر کو لے کر مدینے پر چڑھائی کی تیاری میں موجود ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے جذبہ ایمانی کے ساتھ یہ کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک آدمی جو مسلمانوں کا خیر خواہ تھا، جو مدینے سے مکے کی طرف جا رہا تھا، اس نے ابو سفیان کو دیکھا کہ وہ مدینے کی طرف واپسی کے ارادے میں ہے، تو اس نے کہا کہ تم لوگ دھوکے میں ہو کہ مسلمان کمزور ہو گئے، میں ان کے بڑے لشکر کو امراء الاسد میں چھوڑ کر آیا ہوں جو پوری تیاری کے ساتھ تمہارا
پیچھا کر رہے ہیں۔ اس خبر نے ابو سفیان پر اپنا اثر ڈالا اور وہ اپنے لوگوں کے ساتھ مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ آیت کے اس جزئیے سے ہم مسلمانوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ جب کبھی دشوار اور کٹھن حالات آ جائیں تو ہماری نظر اپنی کمزوری پر نہیں بلکہ رب ذوالجلال کی قدرت و طاقت پر ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے کام ہم کہاں بناتے ہیں، ہمارے کاموں کو بنانے والا تو وہ رب ذوالجلال ہے جس کے قبضہ قدرت میں زمین و آسمان، چاند و سورج، ستارے اور سیارے اور کل کائنات۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت بھی ہے کہ زندگی میں پیش آنے والے حادثات حقیقی مومن کے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، بالکل صحیح، ان کے ایمان میں تازگی اور جوش پیدا ہوتا ہے جب وہ ناموافق اور مشکل ترین حالات سے دوچار ہوتے ہیں۔ اس وقت بھارت کے مسلمان دشوار اور کٹھن حالات سے دوچار ہیں۔ فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ان کی بھرپور کوششوں اور سازشوں نے مسلمانوں کو تشویش اور الجھن میں مبتلا کر دیا ہے، لیکن یہ بات مسلمان اپنے دل میں پیوست کر لیں کہ ہم ان کافروں، دشمنوں اور فرقہ پرستوں کی طاقتوں کو اللہ تعالیٰ کی طاقت و قوت کے مقابلے میں ہیچ سمجھتے ہیں۔ ہمارے کاموں کو بنانے والا وہ زندہ جاوید پروردگار ہے جو الحی القیوم ہے، غالب ہے، مختار ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے۔ غزوہ حمراء الاسد کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو 3 نعمتیں عطا کی۔ پہلی نعمت یہ کہ کافروں کے دلوں میں رعب اور ہیبت ڈال دی، جس کے نتیجے میں وہ بھاگ گئے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو قتل و قتال سے محفوظ رکھا گیا۔ اس کو اس آیت میں بھی نعمت من اللہ سے تعبیر کیا گیا۔ دوسری نعمت یہ عطا کی گئی کہ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو حمراء الاسد کے بازار میں تجارت کا بھی موقع ملا اور اس تجارت میں انہیں نفع بھی ملا۔ اسی نفع کو فضل کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ تیسری نعمت یہ عطا کی گئی کہ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اقدام اور توکل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی انہیں نصیب ہو گئی۔ بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے فضل و کرم کی امید رکھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں پر بے حد فضل فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فضل عطا فرمائے، ہم سے پروردگار راضی اور خوش ہو جائے۔ پروردگار آپ ہم سے راضی ہو جائے، ہم آپ سے راضی ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔